الگ ہے، عملیات کے میدان میں سب تعویذیں الگ، لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی طرح کی شکایتیں لے کر کے لوگ آنے والے، اور سب کی تعویذ میں صرف درود پاک۔ بیمار ہے درود شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، درود شریف لکھا۔ اولاد نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا۔ شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا۔ سب کے لیے ہی حضرات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسرار قادری اور آپ دیکھ رہے اسرار قادری نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین کرام، آج کے جو ہمارے موضوع ہے نا، وہ مفتی اعظم ہند کی کرامت کی ہے۔ ناظرین کرام، اس بیان کو آپ ایک بار ضرور سنیں۔ آج مفتی سلمان نجری صاحب نے اس بیان کو کیے ہیں، مفتی اعظم ہند کی کرامت۔ چلیے حضرات، بیان کو شروع کرتے ہیں، آپ اس بیان کو سماعت کریں۔ جسے اللہ نے علم سے نوازا ہو، تقوی سے نوازا ہو۔ آپ کا حال یہ تھا کہ کئی ایسے ضرورت مند لوگ آتے، دلوں میں کیا کیا حالات لے کر کے آپ ان کو محسوس کر لیتے تھے۔ الہ آباد سے ایک غیر مسلم، نان مسلم ہے، وہ چلا تھا مفتی اعظم ہند کی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر کے، گرو جی آئے ہوئے ہیں، میں بھی چلوں میں بھی چلوں۔ وہ چلتے چلتے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، موقع ہی نہیں ملا، بریلی شریف تک وہ آ گیا، ان کا پیچھا کرتے ہوئے بریلی شریف تک آ گیا۔ راوی بتاتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی پہنچے تو فوراً اپنے گھر میں گئے اور ایک تعویذ لکھی اور لے کر باہر آئے، اس شخص کو بلایا جو غیر مسلم تھا، کہا ادھر آؤ۔ اس کو بلا کر کے آپ نے اس کو ایک تعویذ دیا، کہا کہ تیرے گھر میں اولاد نہیں، اللہ تجھے اولاد عطا کرے۔ وہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ کہتا ہے میں الہ آباد سے نکلا تھا اسی بات کے لیے کہ برسوں ہو گئے میرے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ یہ جو صفت ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت سے آتی ہے۔ کامل محبت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ضرورت مند لوگوں کے خیالات، ضروریات کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں، یہاں پر سینکڑوں لوگ ہیں، کسی ایک ہی کو میں بلایا، مجھے معلوم نہیں، اور میں نے اس کو نکال کر کے 100 روپے دیے، کہا لے جاؤ، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے۔ اتفاق ایسا کہ اسی بندے کو 100 روپے کی ضرورت تھی اور اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو ایسا لگے گا کہ کیا ان کو مولانا کو علم غیب تھا، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے 100 روپے مجھے پکڑایا برابر ٹائم پہ۔ میرے عزیزو، اس کو میں علم غیب نہیں کہتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ کچھ ضرورت مند لوگوں کے ضروریات کے متعلق اللہ کسی کے بھی دل میں بات ڈالتا ہے، کسی کے بھی دل میں بات ڈال، وہ آپ کے دل میں غیب سے یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ فلاں کو دے دو، اور پھر اسی کو آپ دیتے ہو جس کو اللہ تم تک پہنچایا ہوا ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کثرت سے ہوا ہے، کثرت سے ہوا۔ اچھا، بہرائچ شریف کی ایک بات میں بتاؤں کہ لوگ جوک در جوک کھڑے رہتے تھے تعویذ کے لیے، تعویذ کے لیے۔ میں نے سنا ہے، اچھا، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ بھی لکھتے تھے، اور عمل کے میدان میں آپ بہت ہی پرہیزگاری اور بہت اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ میرے والد گرامی کو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی عملیات کی اجازت بھی تھی، اور ان کا خط بھی آیا تھا میرے والد کو اجازات کے ساتھ، لیکن خود مفتی اعظم ہند کیا لکھتے تھے؟ آج میں بھی ضرورت مند لوگوں کو تعویذ دیتا ہوں، تعویذ میں قرآنی آیات ہوتی ہیں، قرآنی آیات ہیں، اور جو بزرگوں سے ثابت دعائیں ہیں وہ ہم لکھ کر کے دیتے ہیں۔ شفا تو اللہ ہی کی طرف سے، ڈاکٹر بھی گولی دیتا ہے لیکن شفا نہیں دیتا، شفا اللہ کی طرف سے۔ ہم تعویذ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میری تعویذ جو ہے جادو ہے، ابھی لے کے گیا ابھی گھر میں ایسا ہو گیا، نہ، ہم جو ہے آپ کو کچھ چیز دیے ہیں اللہ کی ذات سے امید رکھ کر کے کہ مولا اگر چاہے تو میں کنکر بھی دوں، شفا اسی کی طرف سے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو تعویذ لکھتے تھے، کیا، اب مثال کے طور پر میں کوئی آیا اولاد کے لیے، اس کے لیے ایک الگ تعویذ ہے، آیات الگ ہے، کوئی شوہر بیوی کے جھگڑے ہیں اس کے لیے الگ ہے، شریر بچے ہیں ان کے لیے کچھ الگ ہے، عملیات کے میدان میں سب تعویذیں الگ۔ لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی طرح کی شکایتیں لے کر کے لوگ آنے والے، اور سب کی تعویذ میں صرف درود پاک۔
बीमार है दुरूद शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, दुरूद शरीफ लिखा। औलाद नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लिखा। शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं हो रहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लिखा। सबके लिए ही। लेकिन जब किसी दूसरे को इजाजत देते थे, वो अमलियात सब देते थे। आपसे आपके खलीफा ने पूछा कि हुजूर हर बीमार को सिर्फ दुरूद ही? उन्होंने कहा मियाँ ये तावीज तो एक जरिया है, तावीज तो एक जरिया है सामने वाले के दिल की तसल्ली के लिए। असल शिफा तो अल्लाह ही की तरफ से, असल शिफा अल्लाह ही की तरफ से है। अगर मैं पूरा कुरान किसी को लिख करके दूं, अल्लाह ना चाहे तो उसकी बीमारी कभी सही नहीं होगी, और अगर अल्लाह चाहे मैं उसको सिर्फ उंगली से फेर करके दे दूं तब भी अल्लाह उसको बरकत दे देगा। ये उनका तवक्कुल था, यकीन। यकीनन हजरत आपको सुनने के बाद समझ में आ गया होगा मुफ्ती आजम हिंद की तकवा और परहेजगारी के क्या शान थी। नाज़रीन कराम, आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए। बस अब इतना ही। अब अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।